السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی۔ عالیہ دوم وفاق المدارس کے امتحانات کے بعد اب اپنی پڑھائی کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہ ہے آپ کا ٹائم ٹیبل، میجر 5 سبجیکٹ جس کا روزانہ کی بنیاد پر پیریڈ ہوا کرے گا۔ تفسیر ہے مشکات جلد اول، مشکات جلد دوم، ہدایہ اول، شرع عقائد۔ باقی نصاب کے سلسلے میں جتنی پوچھ گچھ آپ لوگوں نے کی تو اس پر ایک ویڈیو بن چکی ہے، تو ہر درجہ اپنا اپنا نصاب وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ ضروری ہدایات و پیغام برائے طلبہ و طالبات ہمیشہ کی طرح کہ نماز اور منزل کی پابندی کرے۔ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہیے، خصوصاً اساتذہ کرام کے لیے، معلمین معلمات کے لیے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے۔ سبق نوٹ کرنے کے لیے کاپی بنا لی جائے۔ یاد رہے کہ پڑھایا گیا سبق دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ روزانہ مطالعہ اور تکرار کی پابندی کیجیے۔ آن لائن کلاسز سے منسلک رہیے۔ والسلام، جزاکم اللہ خیراً ابدا۔ یہ ہے جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات دوم۔ ہفتہ وار حصہ سے اس کے پیریڈ وہ 6 ہوں گے، یعنی روزانہ ایک پیریڈ ہوا کرے گا۔ سبق نمبر 1، کتاب النکاح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے، یعنی کتاب النکاح سے پہلے کون سا فصل تھا، کون سا باب تھا، کون سی کتاب تھی، اس کتاب کا اور اس کتاب النکاح کا آپس میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کتاب البیوع کا ذکر تھا۔ بنات کے نصاب میں کتاب البیوع شامل نہیں ہے، بنات کا نصاب کتاب النکاح سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ماقبل کے ساتھ ربط ہے تو اس کی بھی 2 وجوہات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر بھی معاملات اور عبادات دونوں کی حیثیت موجود ہے، کیونکہ نکاح میں شوہر پر مہر، نان اور نفقہ واجب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے معاملات کے بعد کتاب النکاح کو ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کتاب البیوع کا بیان تھا، اور چونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہے اور شوافع کے نزدیک نکاح از قبیل معاملات سے ہے، یعنی یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے، شوافع کے نزدیک، ٹھیک، عبادات سے تعلق نہیں رکھ رہا، اس لیے کتاب البیوع کے بعد کتاب النکاح مصنف رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں۔ اچھا جی، نکاح کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف ہمیشہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی۔ تو پہلے ہم لغوی کی طرف چلتے ہیں۔ نکاح کی لغوی معنی ہے وہ 3 ہے ادھر ہمارے پاس۔ تو پہلے معنی ہے نکاح کس باب سے ہے، نکاح ینکح ضرب یضرب سے ہے، اس کے معنی ہے ملنا، یا اس کے معنی دوسرے ہے سوراخ۔ تو ملنے میں چونکہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، غور کریں، نکاح کی وجہ سے زوجین باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ملنے کے معنی ہوئے، اور اس میں سوراخ کے معنی بھی موجود ہے نکاح میں، اس لیے یہ دونوں معنی موجود ہونے کی بنا پر یہ نکاح کے لغوی معنی ہوئے، ٹھیک۔ دوسرے معنی کیا ہے کہ نکاح کا معنی ہے وطی کرنا، اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے حتی تنکح زوجا غیرہ۔ یہاں پر بھی اس قرآن کی آیت مبارکہ میں نکاح بمعنی وطی کے استعمال ہوا ہے، ٹھیک۔ تیسرے معنی کے نکاح کے لغوی تیسری معنی کیا ہے، عقد نکاح کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بولتا ہے، مثال کے طور پر، کہ میں فلاں کے نکاح میں شریک ہوا، تو اس سے مراد عقد نکاح ہے، نہ کہ وطی۔ اب آخری جو 2 معنی ہیں، نکاح بمعنی وطی اور نکاح بمعنی عقد نکاح، تو ان دونوں معنی میں حقیقی کون سا معنی ہے اور مجازی کون سا معنی؟ حقیقی، مجازی، مؤول، مشترک، اس اصول شاشی میں آپ پڑھ چکے ہو، ٹھیک۔ اس میں بھی پھر 3 اقوال ہیں علماء کے۔ پہلا قول کیا ہے، عند البعض عقد نکاح اس کے عقد نکاح حقیقی معنی ہے، اور وطی یہ مجازی معنی میں ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ دوسرے جو معنی ہے، دوسرا جو قول ہے، وطی نکاح میں حقیقت اور عقد نکاح میں مجاز ہے، یہ احناف کا قول ہے۔ تیسرے معنی نکاح وطی اور عقد دونوں کے درمیان مشترک ہے، کہ نکاح ان دونوں معنیوں کے درمیان کیا ہے، مشترک ہے۔ کون سے معنی؟ وطی اور عقد کے درمیان نکاح کا لفظ یہ مشترک ہے۔
نکاح کی اصطلاحی تعریف یہ دو طرح کی گئی ہے. پہلی تعریف کیا ہے؟ ہوا عقد يتحقق بالایجاب والقبول على ملک البضع قصدا بلفظ الماضی. اور دوسری تعریف کیا ہے کہ نکاح ہوا عقد وضع لتملیک المتعة بالانثى قصدا. اب پہلی تعریف پہ اگر آپ سوچیے گا تو خود بخود انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نکاح ایسا عقد ہے جو ایجاب اور قبول کے سے جو ہے متحقق ہوتا ہے ملک بضع پر ملکیت حاصل کرنے پر قصداً لفظ ماضی کے ساتھ. یہ آپ نے کتاب النکاح جو ہے قدوری میں بھی پڑھا ہوگا اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھتی جائے گی ہدایہ دوم میں. یہ مختصراً سی جو ہے اصطلاحی تعریف ہے. دوسرے معنی کی طرف آئی ہے نکاح ہوا عقد کہ نکاح ایسا عقد ہے جو وضع کیا گیا ہے متعہ پر ملکیت حاصل کرنے کے لیے بالانثیٰ عورت یعنی انثیٰ کے ساتھ قصداً ارادتاً یعنی ارادے کے ساتھ جو ہے نکاح کیا جاتا ہے ملکی متعہ پر جو ہے متعہ پر ملکیت حاصل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایجاب اور قبول بھی جو ہے قصداً بلفظ الماضی جو ہے بولے جاتے ہیں. مشروعیت نکاح کی حکمت کیا ہے؟ یعنی اسلام نے نکاح کو مشروع قرار دیا، اس میں آخر کار حکمت کیا ہے؟ اس کی سب سے جو بڑی حکمت ہے کہ نسل انسانی جو علم ازلی سے لے کر مقدر ہے آخرت تک جتنی نسل اس دنیا میں آنی ہے ان کی بقا جو ہے یہ حکمت ہے اس میں نکاح میں کہ ایک پاکیزہ طریقے سے ایک اطہر طریقے سے اسلام نے اس کے لیے جو ہے ایک رستہ ڈھونڈ لیا نکاح کا کہ نکاح کے ذریعے جو ہے مرد اور عورت کا ملاپ کر کے اور جو ہے پاکیزہ طریقے سے ملاپ اور پھر اسی طرح پاکیزہ طریقے سے وہ نسل ان سے چلے تا قیامت اور ایک پاکیزہ نسل جو ہے معرض وجود میں آتی رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے لیے اتنا کافی تھا. انشاءاللہ مزید جو ہے نکاح کا حکم ہے وہ پھر اگلے درس میں ہوگا.